علیہ وسلم کا سدا بہار لکھنے والے لکھتے ہیں کہ سال کے اندر کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا جب اللہ کی رحمت آسمان سے بارش کی صورت میں نیچے نہیں آ رہی۔ دروازے کھول دیں، بار بار کوئی دقت یہ سی چل رہے ہیں خیر کھول دیں دروازے، اس کی غلطی جو ہے ہر آن ہر لمحہ اللہ کی رحمت بارش کی صورت میں زمین پر برس رہی ہوتی ہے۔ سال کا کوئی مہینہ، مہینے کا کوئی دن، دن کا کوئی گھنٹہ، گھنٹے کا کوئی منٹ خالی نہیں ہوتا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج یہاں برس رہی ہے، کل وہاں برس رہی ہے، ایک ہی دن کے اندر متعدد مقامات پر برس رہی ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے سال کا کوئی دن اللہ کی رحمت سے خالی نہیں ہوتا، اسی طریقے سے سیرت النبی کا ایسا سدا بہار موضوع ہے کہ کوئی صدی کا کوئی سال، سال کا کوئی مہینہ، مہینے کا کوئی ہفتہ، ہفتے کا کوئی دن، دن کا کوئی گھنٹہ وہ ذکر حبیب سے خالی نہیں ہوتا۔ ہر آن یہ اذان جو دی جاتی ہے نماز کے لیے، یہ جغرافیے کے اعتبار سے مالک کی جو تقسیم ہے، یہ اذان ایک ایسا عمل ہے کہ یہاں ہو رہی ہے، یہاں اذانوں کا ٹائم ختم ہوگا، آگے فیصل آباد یا ساہیوال میں شروع ہو جائے گا، وہاں ختم ہوگا تو آگے حیدرآباد، سندھ، کراچی، ملک پاکستان سے اذانوں کا عمل ختم ہوگا تو کسی اور ملک میں شروع ہو جائے گا۔ اذان 24 گھنٹے اللہ کی دھرتی پر گونج رہی ہے۔ تو جب اذان 24 گھنٹے گونج رہی ہے، اللہ کی توحید کے ڈنکے 24 گھنٹے اس دنیا میں بج رہے ہیں، تو وہیں ذکر حبیب جو ہے وہ بھی 24 گھنٹے جاری و ساری ہے۔ آج ہمارا چوتھا درس ہے۔ پچھلے دروس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک لفظ گزرا تھا، امر۔ امر اس کی وضاحت ذرا کر دوں، عین، میم اور را، صرف یہ 3 حرف ہونا تو اس کو پڑھتے ہیں عمر، اور عین، میم، را، اس کے بعد اگر واو لکھا ہو جو پڑھنے میں عمرو ہوتا ہے تو وہ عمرو نہیں پڑھا جاتا، بلکہ وہ واو سائلنٹ ہوتا ہے اور اس واو کی وجہ سے عین کے اوپر زبر پڑی جاتی ہے، عمر۔ تو یہ فرق یاد رکھیے گا، عمر اور عمر کا فرق، کہ جس کے آخر میں واو ہو اسے کیا کہیں گے؟ عمر، اور جس کے آخر میں واو نہیں ہوگی اسے کہیں گے عمر۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات، جہاں پر ہمارا درس چل رہا تھا کہ 25ویں سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ شادی کی ہے۔ ویسے تو سامنے لکھا ہوا ہے، لیکن یہ وائٹ بورڈ کی طرف نظر نہ ہو تو توجہ میری طرف کر کے جواب دیجئے گا۔ تھوڑا سا اس میں یہ ہوتا ہے، ذہن پر بندہ زور دے نا تو زور دے کر بندہ یاد کرے تو وہ بھولتا نہیں ہے۔ تو اس میں جو میں نے اجمالی خاکہ بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر مبارک کتنی؟ 63 سال۔ نبوت سے پہلے والی زندگی کتنی؟ نبوت سے بعد والی زندگی کتنی؟ 23 سال۔ اور نبوت سے پہلے والی زندگی کس شہر میں گزری؟ مکہ میں۔ نبوت سے بعد مکہ میں کتنا عرصہ رہے؟ 13 سال۔ اور پھر مدینہ والی زندگی کتنی؟ 10 سال۔ تو یہ کل زندگی کتنی ہو گئی؟ 63 سال ہو گئی۔ اس کے بعد 4 سال کی عمر میں 4 سال کی عمر میں
آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا تھا، 4 سال کی عمر میں واقعہ شق صدر پیش ہوا۔ جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ حاضر دماغ ساتھی بیٹھے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ 4 سال کی عمر کے اندر واقعہ شق صدر پیش ہوا۔ اس کے بعد 6 سال کی عمر میں کیا ہوا؟ والدہ ماجدہ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد کس کی کفالت میں آئے؟ دادا جی کی کفالت میں۔ دادا جی کی وفات کب ہو گئی؟ 8 سال۔ اچھا، اس کے بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 12 سال ہوئی تو اس وقت بصرہ میں بحیرہ رحب سے ملاقات ہو گئی۔ اس کے بعد 25 سال کی عمر میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح ہوا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح میں نے بتایا کہ پڑھایا تھا جناب ابو طالب۔ نکاح والا عمل کیا ہوتا ہے یہ بھی یاد رہے، یہ بھی ایک اعتراض کا جواب دینے لگا ہوں۔ نکاح والے عمل میں کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی مولانا صاحب آئیں اور وہ آ کر ایجاب و قبول کروائیں۔ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ایجاب و قبول کر لیں، حق مار کی رقم طے ہو جائے اور 2 گواہ جو ہیں وہ موجود ہوں، یہی نکاح ہو جاتا ہے۔ خطبہ پڑھنا وہ جو ہے کیا ہے؟ وہ سنت عمل ہے، خطبہ نہ بھی پڑھا جائے، اور کوئی ضروری نہیں کہ اس کے اندر یہ نکاح کرانے والا بندہ کوئی بہت بڑا عالم دین ہو یا مسلمان ہونا بھی اس کی شرط نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ تو پھر نبوت سے بھی پہلے کا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ خاتون اول ہیں اسلام کی کہ جن کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور بیوی کے ساتھ شادی نہیں کی۔ جب تک ان کی حیات رہی تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شادی نہیں کی۔ آپ آگے آ جائیں، آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ رائے اسکندر یار صاحب ادھر آ جائیں، ہے جگہ، آپ نے چونکہ لکھنا ہوتا ہے، جگہ دے دو۔ لکھنے والے احباب جو ہے نا ان کو ذرا نا تپاہی پر جگہ دے دیا کریں، ان کے لیے آسانی ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو جب تک ام المومنین موجود رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ کا ذکر تو اکثر ہی کرتے رہتے تھے، میں نہیں رہ سکی۔ ایک دن میں نے کہا یا رسول اللہ اتنی مدت ہو گئی اس عورت کی وفات کو، اور ان کی عمر تھی 40 سال، بڑھاپے کی حدوں کو چھو رہی تھیں، اور آپ کی عمر تھی 25 سال، کڑیل جوانی تھی، حسن تھا، دنیا کی ہر خوبی آپ میں موجود تھی، اور وہ عورت 2 خامد پہلے نبھا چکی تھی، اولاد یافتہ تھی، تو یا رسول اللہ کیا خوبی تھی اس کے اندر کہ ابھی تک آپ بھول ہی نہیں رہے، کیا کمال اس نے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اماں جی فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں آ گئے، غضب رسول اللہ، فرمانے لگے عائشہ جانتی نہیں ہو خدیجہ کون تھی؟ جب ساری دنیا نے مجھے جھٹلا دیا تھا تو خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی تھی۔ جب باہر سے میں شکستہ دل ہو کر آتا تھا تو خدیجہ میری ڈھارس بندھوا دیا کرتی تھی۔ خدیجہ کا مال اسلام کے لیے وقف ہو گیا تھا۔ خدیجہ سے بڑھ کر مجھے اس سے بہتر کوئی عورت نہیں ملی۔ اللہ نے جتنی اولاد مجھے دی ہے وہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے دی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل من الرجال کثیر، فرمایا مردوں میں تو کامل درجے کے لوگ بہت زیادہ ہوئے، سارے انبیاء مرد ہیں اور یہ کامل درجے کے، فرمایا مردوں میں تو کامل درجے کے بہت زیادہ پیدا ہوئے، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ، فرمایا عورتوں میں کامل درجے کی کوئی خاتون نہیں ہوئی سوائے چند خواتین کے۔ ان کے اندر فرمایا ایک جو ہیں آسیہ زوجہ فرعون، فرمایا ایک مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور فرمایا ایک خدیجہ الکبریٰ
اور اس کے بعد نام لیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا، اور ان کے نام کے ساتھ تو فرمایا عائشہ کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے کھانے میں سرید کی فضیلت ہے۔ تو فرمایا یہ چند خواتین ایسی ہیں جو کامل درجے کی پیدا ہوئی، اللہ نے ان کو کمال دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ یہ اسلام کی خاتون اول ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا 35واں سال شروع ہو رہا۔ 35ویں سال کے اندر ایک جو واقعہ پیش آیا تعمیر کعبہ کا، اس میں پھر دو روایات ہیں۔ ایک روایت ہے کہ بارشیں بہت زیادہ ہوئیں، بیت اللہ نشیبی جگہ پہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ اب بھی دیکھیں گے نا، باہر سے جب آتے ہیں اندر برآمدوں میں نیچے جاؤ، پھر سین میں مزید سیڑھیاں اتر کے نیچے جاؤ، اب بھی نشیبی جگہ میں بارشوں کی کثرت ہوئی، سارا پانی آیا اور یہ بیت اللہ جو ہے اس کی عمارت منہدم ہو گئی۔ ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ اس کی عمارت انتہائی خستہ حال کی ہو۔ کیا پتہ جی کس وقت گر جائے، کیا کریں جی؟ اس کی تعمیر نو کریں جی۔ ٹھیک ہے جی، تعمیر نو کرتے ہیں۔ ہاں کیسے کریں؟ کہا کہ تعمیر نو ایسے کرتے ہیں کہ پتھر لے کر دوبارہ اس کی تعمیر کر دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں گر جائے۔ اس کے لیے اب کون وہ دیواریں جو بیت اللہ کی تھی ان کو گرائے کون؟ اب یہ بہت بڑا مرحلہ تھا، خدا کا خوف تھا انہیں، تھے مشرک، ابھی 35واں سال ہے، زمانہ جہالت کا ہے۔ یہ بات اس لیے وضاحت سے کر رہا ہوں، آج لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مکہ کے مشرک جو تھے وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ مشرک کون ہوتا ہے؟ مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو بھی خدا الہ مان رہا ہو اور اللہ کی ذات میں یا اللہ کی مخصوص صفات میں کسی کو شریک بنا رہا ہو، تو وہ مشرک ہوتا ہے۔ مکہ کے مشرک جتنے بھی تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری کے لوگ، آپ کے قبیلے اور خاندان کے لوگ، یہ سارے اللہ کی ذات کے قائل تھے، بیت اللہ کو اللہ کا گھر سمجھتے تھے، اپنے بچوں میں بعض کے نام عبداللہ رکھا کرتے تھے، اپنے بچوں کے ختنے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت سمجھ کر کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو دین ابراہیمی کی طرف منسوب کیا کرتے تھے، اللہ کے وجود کے قائل ہیں۔ اسی لیے تو بیت اللہ کی تعمیر نو کرنے لگے ہیں۔ اب گرائے کون جی بیت اللہ کو؟ اس سے بڑا ڈر لگ رہا ہے، کون گرائے جی؟ کسی کے اندر ہمت نہیں ہو رہی۔ ولید بن مغیرہ، ولید بن مغیرہ، شاید ایسے تو یاد نہ رہے، اسلام کے بہت بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید اسی کے بیٹے تھے، یہ مسلمان نہیں تھے، لیکن ان کے بیٹے حضرت خالد بن ولید بہت بڑے مسلمان۔ یہ کہتے ہیں کہ بوڑھے ہو چکے تھے، بوڑھا ہو چکا تھا ولید بن مغیرہ۔ اب اس نے کہا اپنی زندگی تو میں اپنی گزار چکا ہوں، چلو ایسا کرتا ہوں میں جا کر پہلی ضرب لگاتا ہوں اور جا کر دیکھتا ہوں، اگر میں مر گیا تو چلو تم تو سارے بچ جاؤ گے، میں تو اپنی زندگی انج بھی اڑا بیٹھا، اور اگر میں بچ گیا تو پھر تم جو ہے نا آ کر مل کر اس کو گرا لینا۔ پھر بھی جرت نہیں ہو رہی کہ ابھی چند دن پہلے کا تو واقعہ ہے اصحاب الفیل کا، کہ جنہوں نے بیت اللہ کو منہدم کرنے کی کوشش کی، اللہ نے فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ان کا حشر ایسا کر دیا کہ انہیں عبرتناک بنا دی۔ ڈر لگ رہا ہے، کیا کریں جی؟ اللہ اکبر۔ رات گزر گئی، جرت نہیں ہوئی، سب نے رات کو اللہ سے دعا کی، اللہم لا نرید الا الخیر، اے اللہ ہمارا جو ارادہ بن رہا ہے نا اس کو گرانے کا، توہین کے طور پر ہم نہیں گرا رہے، یا اللہ ہم تو خیر سمجھ کر گرا رہے ہیں کہ اس کی تعمیر نو کر دیں۔ اچھا جی، صبح ہوئی، ولید بن مغیرہ کدال لے کر گیا اور وہاں جا کے اس نے پہلی ضرب لگائی اور لگا کر تھوڑی دیر بیٹھ گیا۔ دوسرے لوگ دور دور کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ ایک دو ضربیں لگائیں، کچھ نہیں ہوا۔ لوگوں سے کہا
آ جاؤ بھائی. کہنے لگے نہ بھائی ابھی دیکھتے ہیں تیرا اثر کیا ہوتا ہے, رات آ لے پھر دیکھیں گے تیرا انجام کیا ہوتا ہے. رات آ گئی, گزر گئی, پھر رات یہی دعا کرتے رہے, یا اللہ خیر کے علاوہ اور کوئی ارادہ نہیں ہے. اتنا ڈر رہے ہیں اللہ سے, اتنا خدا کا خوف ہے انہیں. دوسرا دن ہوا, ولید بن مغیرہ چلا, لوگوں نے کہا اپنے دونوں بیٹوں کو بھی ساتھ لے کے جا. دونوں بیٹوں کو بھی لے گئے, کچھ ضربیں لگائیں, اور ضربیں لگانے کے بعد دیکھا لوگوں نے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. پھر دوسرے لوگ آگے آئے اور انہوں نے اس کی دیواروں کو منہدم کیا, تقسیم کر لی انہوں نے کہ یہ دیوار جو ہے یہ فلاں فلاں قبیلے بنائیں گے, مشرقی دیوار, مغربی دیوار فلاں فلاں قبیلہ بنائے گا, شمالی دیوار فلاں قبیلہ, اور جنوبی دیوار فلاں قبیلہ. یہ ساری انہوں نے تقسیم کر لی. اور تعمیر کعبہ کے بارے میں بھی یاد رکھیں کہ سب سے پہلی تعمیر جو اس کی ہوئی تھی روئے زمین پر, جس گھر کی قرآن مجید کے الفاظ ہیں وہ بیت اللہ ہی تھا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. کعبہ کیوں کہتے ہیں اسے؟ یہ نا وضو والی آیت کے اندر آتا ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, پاؤں کہاں تک دو, ٹخنوں سمیت دو. کعب ابری ہوئی ہڈی کو کہتے ہیں, ابری ہوئی جو چیز ہوتی ہے اس کو کعب کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ پوری زمین جو ہے پانی پر تھی, سب سے پہلے یہاں سے جگہ ابری تھی, اور یہ پوری دنیا کا سنٹر ہے, وسط. سب سے پہلے یہاں سے تھوڑی سی جگہ ابری تھی, ایک جو ہے نا وہ بلبلا سا بنا تھا, پھر یہاں سے تھوڑی سی جگہ ابری, اور یہیں سے پھر جو ہے نا وہ زمین بنی اور وسعت ہوتی گئی. تو اس لیے کعبے کو کعبہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہاں سے ہی جگہ پانی سے اوپر آئی تھی. اچھا اتفاق دیکھیے, ویسے تو بڑے دو گھر مشہور ہیں نا, ایک بیت اللہ اور دوسرا بیت المقدس, یہ دو گھر ہیں. اتفاق دیکھیے کہ بیت اللہ جب سے بنا ہے تب سے امن میں ہے, جب سے بنا ہے تب سے امن ہے. ومن دخلہ کان آمنا, آج بھی جو چلا جائے اس کو امن ہی امن ہے. اور تو اور رہ گیا, جانوروں کو مارنے کا اختیار نہیں ہے. یاد ہے مجھے فجر کی نماز کے بعد تلاوت میں کر رہا تھا, بیت اللہ سامنے تھا, اچانک میرے سامنے سے ایک کھٹمل سا گزرا, میں مارنے لگا, ذہن میں نہیں رہا تھا, مارنے لگا تو ایک ساتھ بوڑھے شیخ بیٹھے تھے عربی, انہوں نے میرے بازو کو پکڑا, لا تقتل ھذا, اسی وقت یاد آ گئی. اللہ اکبر. تو یہاں کسی موذی چیز کو بھی مارنے کا حکم نہیں ہے. من دخلہ کان آمن, جب سے بنا ہے امن والی جگہ. اور بیت المقدس وہ بھی اللہ کا گھر, مسلمانوں کا قبلہ اول, جب سے بنا ہے بیچارہ حالت جنگ کے اندر, جب سے بنا. اس وقت اللہ تعالیٰ کوئی سلطان ایوب بھی پیدا کریں جو اس کو وہاں سے یہودیوں کے چنگل سے آزاد کروائیں. تو بیت اللہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت سیدنا آدم نے کی تھی. پھر دوسری تعمیر کے بارے میں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, نیچے بنیادیں تھیں نا, جبریل امین نے آ کر مٹی وغیرہ پیچھے کی, بنیادیں نظر آ گئیں, اسی کے اوپر تعمیر کر دی. اور تیسری تعمیر جو ہے یہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے, جب عمر مبارک جو ہے وہ 35 برس تھی, تو اس وقت تیسری تعمیر ہو رہی ہے. اور چوتھی تعمیر ہوئی ہے حضرت زبیر کے دور میں, اور پھر 5ویں تعمیر جو ہے حجاج بن یوسف کے دور میں ہوئی. یہ تو ابتدائی, اب تو اس کے اندر جتنی توسیعات اور گئی ہیں ان کے لیے پھر ایک الگ موضوع چاہیے, اور وہ لمبی چوڑی تفصیلات ہیں اس کے اندر. بہرحال ایک بات ضرور کروں گا, شاید پہلے بھی کی ہو, اللہ آپ سب کو وہاں کی حاضری نصیب کرے, لیکن خدا را وہاں جانے سے پہلے حج اور عمرے کا طریقہ سیکھ کے جائیں. میں نے بہت سارے ساتھیوں کو دیکھا, خواتین کو, مردوں کو, کوئی تمیز ہی نہیں ہے. ہمارے دادا جان بحری جہاز پر حج کے لیے گئے تھے, تو بالکل چٹے ان پڑھ دیہاتی زندگی سے متعلق, تو بتایا کرتے تھے کہ جب وہ حاجی مکے سے نکل کر جاتے ہیں نا ادھر مینا, عرفات, مزدلفہ وغیرہ, کہتے ہیں میں جب نیچے نکلا ہوٹل سے باہر تو دیکھا لوگوں کے
ٹولوں کے ٹولے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا حج پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. اچھا ادھر حج نہیں ہوتا؟ آج گئے ہیں؟ نہیں حج جو ہے نا وہ ادھر باہر میں کھلے میدان میں ہونا ہے. اچھا کہتے ہیں میں جلدی واپس کمرے میں آیا، آ کر لوگوں سے کہا بھائی چلو حج کرنے کے لیے لوگ سارے جا رہے ہیں. کتنے جانا ہے بھائی؟ وہاں بھائی ایک کھلا میدان ہے ادھر جانا ہے. او بس ٹھہر جا یار، پچھلوں کو پتہ چل گیا ہم ادھر پہنچ گئے، ساڑھی حج ہو گئی. ہاں یعنی ادھر جا کر بھی جہالت ہی جہالت. خدا را خواتین یا مرد حضرات جو بھی جائیں وہ حج کا یا عمرے کا طریقہ سیکھ کر جائیں، بغیر سیکھنے کے نہ جائیں. تو یہ 5 دفعہ اس کی ابتدائی تعمیر جو میں نے بتا دی ہے وہ ہوئی ہے. اب جس وقت یہ تعمیر کر رہے ہیں اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس ہے، اس وقت تک بیت اللہ کی جو عمارت تھی نا اس کا چھت نہیں تھا، اوپر سے خالی تھی عمارت. اب انہیں پتہ چلا کہ ساحل پر ایک کشتی آئی ہے اور وہ تیزی کی وجہ سے چڑھ گئی ہے خشکی پر اور چڑھ کے ٹوٹ گئی ہے. اب یہی ولید بن مغیرہ گیا وہاں ساحل پر اور کشتی کے مالک سے وہ تخت خرید کے لے آیا. کہنے لگے کہ ہمیں یہ غیبی امداد آئی ہے اللہ کی طرف سے، یہ تخت ہم اوپر ڈال کر تو اس کی چھت جو ہے یہ بنائیں گے. یہ بات ہو گئی بڑی اہم بات. اب جس وقت تعمیر نو ہونے لگی ہے اب اعلان ہو گیا مشرکین مکہ کی طرف سے کہ اس گھر کی تعمیر میں خالص حلال کی کمائی دینی ہے، حرام کی کمائی نہ ہو، سود کا پیسہ نہ ہو، کسی سے ظلمن چھینا ہوا مال نہ ہو، چوری اور ڈکیتی کا مال نہ ہو. اور ایک اور چیز کتابوں میں ملتی ہے، اس وقت لوگ لونڈیوں سے زنا کروایا کرتے تھے اور وہ کمائی لوگ کھایا کرتے تھے. یہ بھی واضح ہے کہ رنڈیوں کی کمائی اور لونڈیوں کی کمائی بھی نہ ہو. بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے کون ہیں؟ مشرکین مکہ. اور شرط کیا لگا رہے ہیں؟ حلال کمائی ہو، حلال کمائی. اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں کیا مزاج ہے کہ دیکھا ہی نہیں جاتا کہ کون دے رہا ہے. سود کے پیسے سے، انشورنس کی رقموں سے مسجدیں تعمیر ہو رہی. اگلے دن مجھے کوئی ساتھی بتا رہا تھا کہ وہ جو ایک تھے، کیا ان کا نام تھا، گلوکار عالم لوہار صاحب، تو وہ اس وقت کی بات بتا رہا تھا کہ ایک جگہ پر مسجد کے لیے پیسے نہیں بن رہے تھے تو انہوں نے اس کو بلایا اور اس نے وہ اپنے کرتب جو کیا کرتا تھا کیے، اور اعلان یہ ہوا کہ آج جتنی کمائی ہوگی عالم لوہار صاحب اس مسجد کی تعمیر کے لیے دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے بھی ادھر مسجد یہ شروع کی جس جگہ آپ بیٹھے ہیں. جن جن بھائیوں نے بہنوں نے اس کی تعمیر میں حصہ ڈالا، یقین مانیں بڑے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. بڑے عجیب و غریب جو ہے نظارے دیکھے ہیں. ایک بیوہ عورت بیچاری جس کا خامد بھی فوت ہو گیا، ایک داماد کے گھر میں آئی، داماد بھی فوت ہو گیا، بیٹی بھی بیوہ، خود بھی بیوہ. سونے کی چوڑیاں اتار کے اس نے دے دی. اس نے کہا کہ میں اپنی آخرت کی زندگی کو ترجیح دے رہے. اللہ رب العزت جی حلال کی کمائی سے ہم سب کی پرورش کرے اور اللہ تعالی حرام سے بچائے. تو یہاں ہم نے بھی لگایا تھا کہ حلال کمائی والے حضرات تعاون کریں. اور اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، کوئی اس میں وڈیائی نہیں، میں سمجھتا یہ والد صاحب کی تربیت کا اثر ہے. کئی رقمیں آئی ہیں جن کا پتہ چلا ہے کہ یہ حلال کی کمائی کی نہیں ہے، واپس کر دی. اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق دے. تو اب یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اس کے اندر حلال کمائی ہونی چاہیے. اب جس وقت وہ حلال کمائی کی شرط لگی، اب چندہ جو تھا وہ بالکل تھوڑا ہوا اور اس سے بیت اللہ کی تعمیر نہیں ہو سکی. کیا کریں جی؟ سوچو بچار میں ہوگا. اور چندہ دو بھائی، پھر اپیل ہوئی، لیکن اتنا نہیں ہو رہا کہ سارے بیت اللہ کو بنایا جائے اور اس کے اوپر چھت ڈال دی جائے. اتنا چندہ نہیں ہو رہا. بالآخر مشورے میں طے ہوا کہ جتنا چندہ ہے نا اتنی تعمیر کر لو. مثلا اتنی تعمیر کر لو اور یہ جو جگہ باقی بچ رہی ہے اس کو قوس کی شکل میں، ڈی کی شکل میں اس کے جو ہے نا چھوٹی چھوٹی دیوار بنا دو تاکہ جنہوں نے طواف کرنا ہے وہ ادھر سے طواف کرے. اور آج بھی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ادھر سے طواف کرے گا تو اس کا طواف ہوگا ہی نہیں. اللہ کی ہر کام میں دیکھیں کتنی حکمتیں ہوتی ہیں. آج پاکستان کے بادشاہ جائیں ان کے لیے دروازے کھل جائیں، دوسرے ممالک کے لوگ جائیں ان کے لیے بیت اللہ کے دروازے کھل جائیں. امت محمدیہ کا کوئی غریب بندہ وہاں چلا جائے
اس کے دل میں یہ بات آ سکتی تھی، ہائے کاش کہ میں بھی اندر جا کر نماز پڑھتا۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اللہ نے ہم جیسے غریبوں کے لیے یہ جگہ جو ہے یہ کھلی چھوڑ دی۔ ہم جیسے غریبوں کے لیے یہاں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا اور یہاں اس حتیم کے اندر نماز پڑھنا، دونوں کا ثواب برابر ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی حکمت ہے۔ تو بہرحال یہ جو جگہ چھوڑی گئی، بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور حکومت آیا، مسلمانوں کی حکومت ہو گئی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اماں جی سے فرمایا، عائشہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کی تعمیر انہی بنیادوں پر کھڑی کروں جن بنیادوں پر میرے ابا جان حضرت ابراہیم نے تعمیر کی تھی، لیکن کیا کروں، امت کے فتنے سے ڈرتا ہوں۔ کام تو چل رہا ہے کہ سارے لوگ طواف باہر سے کر رہے ہیں، معلوم ہوا کہ کوئی چھوٹا موٹا کام ہو تو فتنے کی وجہ سے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، ہاں اللہ کے دین کی حدیں پامال ہو رہی ہوں تو پھر فتنے کی پرواہ نہیں کی جانی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ عمر مبارک کے 35 برس گزر گئے، اب عمر مبارک کا 40واں سال شروع ہونے والا ہے اور مقصودی زندگی، نبوت والی زندگی اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ قاری محمد طیب صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، بڑا پیارا انہوں نے عنوان دیا اپنے خطبات حکیم الاسلام کے اندر، فرماتے ہیں 40 سال پہلے محمد بن عبداللہ کی پیدائش ہوئی اور 40 سال کے بعد محمد الرسول اللہ کی پیدائش ہو رہی۔ حکیم ماننا جملے ہیں جی ان کے۔ تو اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کی ابتدا جو ہے رؤیا صالحہ، سچے خواب، ان سے جو ہے نا اس کی ابتدا ہوئی، سچے خوابوں سے۔ جو بھی خواب آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن کی جو ہے روشنی میں وہ خواب بالکل پورا ہو جاتا، 100%۔ ابتدا میں یہ ہوتا گیا۔ اب نبوت ملنے سے پہلے تقریباً 2-3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے جوانی سے بھی آگے پہنچ چکے ہیں، معاشرے کے جو حالات دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر کفر اور شرک کا غلبہ ہے، بری رسموں کا دبدبہ ہے، رواج ہے، لوگ جو ہے اس دھرتی پر ہر چیز کی پوجا کر رہے ہیں، درختوں کی عبادت کرنے والے موجود، سورج کی عبادت کرنے والے موجود، چاند اور ستاروں کی عبادت کرنے والے موجود، پتھروں کی عبادت کرنے والے موجود۔ اس دھرتی پر اگر خالص عبادت نہیں ہو رہی تو وہ صرف اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور ماحول اور معاشرے سے گھٹن میں رہتے ہیں، اس کا طریقہ آپ نے یہ اختیار کیا کہ آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ ہوتا ہے نا کہ جو چیز آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے آپ کیا کرتے ہیں، اس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ حالت دیکھی معاشرے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جو ہے وہ چلے جایا کرتے۔ غار حرا، جبل نور کے اوپر یہ غار حرا ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جایا کرتے تھے۔ اس وقت تو یہ کافی دور تھی، اب تو جو ہے وہ مکے کی آبادی کے اندر آ گئی، تو وہاں جا کر آپ اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اماں جان حضرت خدیجہ الکبریٰ یہ آپ کو کچھ سامان توشہ دے دیا کرتی تھی، اور بعض اوقات یوں ہوتا ام المؤمنین یہ خود بھی ادھر ساتھ چلی جایا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر غار میں اور اماں جان وہاں جو نیچے آس پاس ان کے رشتہ دار ہوا کرتے تھے ان کے ہاں قیام فرمایا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی جب توشہ ختم ہوتا تو واپس آتے، آگے اماں جان اور توشہ دے دیتی، جب تک اللہ کو منظور ہوتا وہ ادھر ہی رہتی۔ پھر جس وقت نبوت کا 40واں سال شروع ہوا تو مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ 9 ربیع الاول کا دن تھا جب پہلی وحی نازل ہوئی، 9 ربیع الاول کا دن، اور پیدائش کے بارے میں بھی زیادہ جو معتبر قول ہے وہ بھی 9 ربیع الاول کا، تو پہلی وحی بھی 9 ربیع الاول کو، اور عیسوی حساب سے 12 فروری سن 610 عیسوی، اور عمر مبارک 40 سال 1 دن، 9 ربیع الاول اور بمطابق 12 فروری 610 عیسوی، عمر مبارک 40 سال اور 1 دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر فرمانے لگے اقرأ
میں نے فرمایا ما انا بقارئ، دوسری دفعہ پھر، تیسری دفعہ پھر، چوتھی دفعہ جبریل امین نے مجھے پکڑا اور زور سے بھینچا اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ سورہ علق کی ابتدائی آیات یہ نازل ہو رہی ہیں، یہ پہلی 5 آیتیں جو ہیں اس وقت نازل ہوئیں۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جبریل امین کو دیکھا، پھر ان کا بھینچنا، پھر وحی کا نزول، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری ہو، فوراً اماں جان کے پاس آئے اور آ کر فرمانے لگے لب زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دی جائے، مجھے چادر اڑا دی جائے، مجھے جو ہے نا سردی لگ رہی ہے۔ اماں جی نے فوراً چادر اڑا دی۔ جس وقت طبیعت مبارک سنبھلی، اماں جی نے پوچھا یا رسول، اماں جی نے پوچھا کیا واقعہ ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا۔ تو واقعہ سنانے کے بعد ام المؤمنین اماں جی کی زبان سے جو الفاظ نکلے نا، انک لتصل الرحم، گھبراتے آپ کیوں ہیں؟ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم نہیں کرتے ہیں، آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ جو ہیں بیواؤں کی مدد کرتے ہیں۔ اتفاق دیکھیے، یہ بعین ہی وہی الفاظ ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر کو مکے والوں نے نکال دیا تھا۔ صدیق اکبر مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک کافر ابن دغنہ ملتا ہے اور صدیق اکبر سے پوچھتا ہے ابو بکر کدھر کا ارادہ ہے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں مکے والوں نے نکال دیا ہے۔ فرمایا آپ جیسے، کہنے لگا آپ جیسی شخصیات کو مکے سے نکلنا نہیں ہے۔ بینی ابن دغنہ کافر کی زبان سے وہی الفاظ نکل رہے ہیں جو ام المؤمنین نے رسول اللہ کے بارے میں بولے۔ ابو بکر آپ تو صلہ رحمیاں کرتے ہو، آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہو، آپ تو کمزوروں کی مدد کرتے ہو۔ وہی الفاظ جو ام المؤمنین نے رسول اللہ کے لیے بولے تھے، وہی الفاظ ابن دغنہ جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بول رہا۔ تو اماں جی نے بڑی تسلی دی۔ اچھا، اس میں پھر بحث چلتی ہے کہ ابتدائی وحی جو ہے یہ اس کے پہلے الفاظ کون سے ہیں؟ 3 قسم کی روایات ہیں۔ ایک روایت یہی ہے کہ یہ الفاظ یا ایھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، مشہور روایت یہی ہے۔ دوسری روایت یا ایھا المدثر، پہلی وحی یہ ہے۔ اور تیسری روایت کہ پہلی وحی جو ہے وہ سورۃ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجی، یہ پہلی وحی۔ تطبیق دینے والوں نے تطبیق دی۔ تطبیق کا عمل کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی درمیانی راہ اپنائی جائے جس میں جو ہے نا وہ ساری باتیں آ جائیں۔ تطبیق دینے والوں نے یوں تطبیق دی، انہوں نے کہا کہ اقرا، اس سے نبوت ملی، وہی آ گئی، آپ نبی بن گئے۔ پھر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ آگے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا۔ تو رسالت جو ملی ہے وہ یا ایھا المدثر سے ملی ہے، نبوت اقرا سے ملی اور رسالت یا ایھا المدثر سے ملی۔ پھر اس پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ تک وحی منقطع رہی، نہیں وحی آئی، یہ تھوڑا سا عرصہ فترت ہے وحی کا۔ بعض نے لکھا 6 ماہ ہے، بعض نے لکھا 2.5 سال ہے، اور بعض نے لکھا کہ 3 سال ہے۔ لیکن علامہ فتح الباری والے جو بخاری کی شرح لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ تقریباً 20 دن وحی کی بندش رہی، پہلی وحی اور دوسری وحی کا درمیانی عرصہ کتنا؟ 20 دن رہا۔ اور 20 دنوں کے اندر حالات بڑے عجیب و غریب بنے، لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی، بعض نے تو بکواس کرنے شروع کر دی۔ مکہ میں ایک عورت تھی، ایسے سخت الفاظ اس نے کہے، اس نے کہا نعوذ باللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا تو اب شیطان بھی اس کا ساتھ چھوڑ گیا ہے، ایسے سخت الفاظ۔ اس وقت اللہ رب العزت نے سورۃ والضحیٰ کو نازل کر دی۔ تو یہ تطبیق والا عمل اس طرح ہے۔ بہرحال اماں جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت ذرا دور ہوئی تو ورقہ بن نوفل تھے تو اسی خاندان سے،
تو شرک سے بڑے بیزار تھے. شرک سے بیزار ہو کر انہوں نے عیسائیت کو اختیار کر لیا کہ عیسائیت کے اندر اس سے بہت بہتری ہے. یہاں تو جگہ جگہ سر جھکانے پڑتے ہیں, ہر قبیلے کا ایک اپنا بت ہے, ہر قبیلے کا ایک اپنا جو ہے نا وہ خدا اور الہ بنا ہوا ہے. تو انہوں نے عیسائیت اختیار کی. پھر سابقہ کتابوں کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے عبرانی زبان سیکھی. بڑے نیک آدمی تھے, عیسائیت پر تھے. تو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ انہیں ساتھ لے گئے. کہنے لگی کہ اپنے بھتیجے کو تو دیکھیے, پوچھئے اس سے یہ کیا کہہ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا واقعہ سنایا تو آگے سے ورقہ بن نوفل کہنے لگے یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. آپ اللہ کے آخری نبی ہو. یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر آتا تھا, اور یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے. اللہ نے آپ کو اپنے پیغام کے لیے اور امت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے چن لیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے پھر واپس آئے. اب اسلام کی دعوت پیش کی. ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اسلام قبول کر لیا, اور سیدنا علی المرتضیٰ نے اسلام قبول کر لیا, اور حضرت زید میں یہ ابتدائی سابقون الاولون, پہلے لوگ, انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. اب یہ ایک بحث چل پڑی کہ سب سے پہلے اسلام لانے والا کون ہے. اصل بحث تو یہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور سیدنا صدیق اکبر کی. باقی سیدنا علی المرتضیٰ وہ کچھ بعد میں اسلام لائے, تو اصل بحث یہ ان کی ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خواب کا تذکرہ ملتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے. خواب میں کیا دیکھتے ہیں, چاند ہے آسمان پر, اور وہ چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے, اور اس کا ٹکڑا مکہ کے ہر گھر میں پہنچا ہے. ہر گھر کے اندر اس چاند کا ٹکڑا پہنچا اور روشنی ہوئی ہے. پھر وہ سارے ٹکڑے جو ہے نا وہ واپس گئے ہیں اور چاند مکمل بن گیا ہے. جس وقت وہ چاند مکمل بنا ہے, مکمل چاند بننے کے بعد وہ سیدھا ابو بکر کی گود میں آ گئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر یہ دیکھ رہے ہیں. تاریخ کی کتابوں میں اس راہب کا نام تو نہیں ملتا, لیکن اتنا ہے کسی راہب کے پاس گئے ہیں اور جا کر پوچھ رہے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے, اس کی تعبیر کیا ہے. تو راہب نے تعبیر بتائی کہ نبی آخر الزمان کی جتنی نشانیاں ہم نے ساری کتابوں میں پڑھی ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں. نبی آخر الزمان آنے والے ہیں, اور محسوس ہو رہا ہے مکہ میں ہی آئیں گے, کیونکہ آپ کے خواب کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاند ٹوٹا ہے, ٹکڑے مکہ کے ہر گھر میں پہنچے ہیں, مکہ میں ہی آئیں گے, اور مکہ کے ہر گھر میں ان کا فیض پہنچے گا, اور سب سے زیادہ فیض جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگا, اور آپ ان کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہرحال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام قبول کیا, تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کی خصوصیت کا تذکرہ کیا. فرمایا لوگوں, جس بندے پر بھی میں نے اسلام پیش کیا, ہر بندے نے آگے سے کوئی دلیل مانگی, مجھ سے معجزہ مانگا, دلیل مانگی. آپ اللہ کے نبی ہو, بتاؤ دلیل کیا ہے نبی ہونے کی. اور بعض اوقات لوگوں کی جو ہے دلائل بھی عجیب ہوتے ہیں, باتیں بھی عجیب ہوتی ہیں. وہ ہم جب پڑھتے تھے نا درس نظامی میں, وہاں ایک کتاب ہوتی ہے کافیہ, بڑی دقیق کتاب ہے اس کی ناو کی. پہلی اس کی سطر اتنی ہے, الکلمۃ لفظ وضع لمانا مفردا, یہ پہلی سطر ہے, اور یہ پہلی سطر 10 دن کا سبق ہوتا تھا. یہ اعتراض جی, یہ اس کا جو جواب, یہ الکلمہ پر الف لام کون سا ہے, اس کی تا کون سی ہے, کلمہ کلم سے مشتق ہے, یہ ساری بحث. تو وہاں ایک استاد بات کرتے تھے المعترض کالاعمی, یہ اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے, ہاں پتہ ہی نہیں چلتا اسے. اگلے دن ایک ساتھی, اب نام تو نہیں لیتے, ہمارے ایک کرکٹ ہے نا, کرکٹ نہیں ہاکی ٹیم کے کھلاڑی,
انہوں نے کہا کہ آپ جی فجر کی نماز کے اندر قرات بڑی لمبی کر دیتے ہیں۔ مجھے ہنسی آئی کہ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، حاکم ہیں، اور قرات لمبی ہونے کی وجہ سے انہیں ناگوار گزر رہا ہے، تو لوگ اعتراض کر دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر بھی میں نے اسلام پیش کیا ہر بندے نے مجھ سے دلیل مانگی، معجزہ مانگا۔ مکے کے اندر ایک پہلوان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر اسلام پیش کیا نا تو اس نے کہا کہ میں تب نبی مانوں جب آپ میرے ساتھ کشتی کرو، اور کشتی کے اندر مجھے بچھاڑ دو گے تو میں تب نبی مان لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، آ جاؤ کشتی کر لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور اس کو بچھاڑ دیا۔ حدیث بھی سن لیں، مفہوم حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سچے نبی کے اندر 100 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ یہ حدیث یاد رکھنی ہے، آگے جا کر کام آئے گی۔ ایک سچے نبی کے اندر 100 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے، اور فرمایا ایک جنتی مرد کے اندر دنیا کے 40 مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ تو پھر ایک سچے نبی میں کتنے مردوں کی طاقت؟ 4000 نبیوں کی طاقت اللہ کے ایک سچے نبی میں ہوتی ہے۔ یہ بات مفہوم ذہن میں اس کا رکھیے گا۔ یہ جو اعتراض کرتے ہیں مستشرقین کہ مسلمانوں کا نبی عجیب ہے جی، اتنی بیویوں سے شادیاں کر رہا ہے، طرح طرح کے بکواس ہوئے ہیں، یہ کسی دن آ جائے گی بات انشاءاللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور اس کو بچھاڑ دیا۔ اب یہ وہ بندہ تھا جس نے کبھی میدان میں شکست نہیں کھائی تھی، حیران ہو گیا، کہنے لگا سمجھ نہیں آئی، دوبارہ آؤ کشتی کرو۔ فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ دوبارہ کشتی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو بچھاڑ دیا۔ شاید اس کے ذہن میں ہوگا کہ کوئی آخری داؤ پیش رہ گیا ہے، کہنے لگا محمد آخری دفعہ جو ہے نا، ایک دفعہ اور آخری دفعہ کشتی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ۔ تیسری مرتبہ جوں ہی اس کو بچھاڑا، اٹھا تو زبان سے کلمہ جاری ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد الرسول اللہ۔ اسی وقت مسلمان۔ فرمایا جس بندے پر بھی میں نے اسلام پیش کیا ہر بندے نے دلیل مانگی، معجزہ مانگا۔ اوے لوگوں، اس دنیا پر اگر کوئی بندہ ہے جس نے مجھ سے کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی معجزہ نہیں مانگا، میں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ کا سب سے پہلا صحابی۔ فرمایا اس کائنات کے اندر وہ ایک ہی بندہ ہے اور اس کا نام ابو بکر صدیق ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری ایک اور خصوصیت، یہ تو ایک بحث چلتی ہے نا، پھر تطبیق دی۔ سراج الائمہ امام ابو حنیفہ، بڑی اللہ نے عجیب فراست دی ہے۔ حدیث کی جب بحثیں پڑھتے ہیں عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ حدیث کی تطبیق کیسے دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہیں دیکھ لیجیے۔ امام صاحب فرماتے ہیں جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے، اب کوئی بندہ تو اس وقت تھا نہیں، گھڑی کسی کے پاس تھی نہیں کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر فلاں نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے کہا تطبیق دے لو۔ تطبیق کیا دی؟ انہوں نے کہا کہ تطبیق یہ ہے کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا، بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ نے اسلام قبول کیا، اور مشہور تو یہ ہے کہ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام، مشہور یہی بات ہے۔ لیکن حضرت زید حقیقت میں غلام تو نہیں تھے نا، وہ تو ایسے ہی کسی نے بھیج دیا۔ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول۔ رحمت کائنات نے فرمایا لوگوں، جس بندے پر بھی میں نے اسلام پیش کیا ہر بندے نے، حتیٰ کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا۔ چلو ایک اس سے پیچھے اس کے متصل بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں، اور یہ ادھر کیسے آئے ہیں؟ حالات و واقعات ایسے بنے، جناب ابو طالب جو ان کے والد گرامی تھے نا، معاشی طور پر تنگی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان حضرت عباس کے پاس گئے، کہنے لگے چچا جان، چچا ابو طالب جو ہے نا مالی تنگی میں ہیں، تو ایسا کیوں نہ کریں کہ ان کا ایک بیٹا آپ لے لیں، ایک بیٹا میں لے لوں، چچا جان کا کچھ بوجھ جو ہے وہ کم کر دیں۔ چچا جان بھی راضی ہو گئے۔
چلے گئے جی، اور جا کر ابو طالب کے سامنے یہی بات پیش کی. ایک بیٹا چچا عباس نے لے لیا اور ایک بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا، اور رسول اللہ کے ذمے جن کی کفالت آئی سیدنا علی المرتضیٰ ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ پر جب رسول اللہ نے اسلام پیش کیا نا، اللہ اکبر، یہ کچھ تنقیص مقصد نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کی یہ پہچان ہے کہ سارے صحابہ کی محبت ان کے دلوں میں، لیکن وہ ہمارے سامنے وہ حدیث ہے افضل البشر بعد الانبیاء، کہ انبیاء کے بعد ساری کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت کس کو ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. تو سیدنا علی المرتضیٰ بچے ہیں، اسلام پیش کیا تو سیدنا علی المرتضیٰ فرمانے لگے بابا سے پوچھ کر پھر آ کر اسلام قبول کروں گا. جس وقت بابا جان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کی مرضی ہے، کر لو اسلام قبول. بابا جان تو سیدنا صدیق اکبر کے بھی زندہ تھے، لیکن کوئی شرط نہیں رکھی، فرمایا آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ کا صحابی ہوں. ایک بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے اول اسلام قبول کیا، سیدنا صدیق اکبر نے اسلام پہلے قبول کیا، حضرت زید نے قبول کیا، حضرت بلال حبشی غلاموں میں تو پہلے ہیں لیکن کئی دن بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن حضرت زید، یہ 4-5. اب دیکھنا تو یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے سے، کس بندے کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو تقویت مل رہی ہے، اسلام کو فائدہ کس سے ہو رہا ہے. اگر اسلام قبول کیا ہے تو اس کے اندر بہادری کس کی ہے؟ ام المومنین وہ تو بیوی ہیں، اور بیوی ویسے ہی خامند کے تابع ہوتی ہے. ہاں، علی المرتضیٰ وہ بچے ہیں، اور بچوں کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو کوئی اتنی طاقت، اس وقت کی بات ہو رہی. اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ بھی بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ان سے بھی کیا ہوا؟ دیکھنا تو یہ ہے کہ کس کے اسلام لانے سے اسلام کو تقویت ملی. اور یہ دوسری خصوصیت ہے صدیق اکبر کی، ادھر سے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کر کے باہر نکلے ہیں، اسلام قبول کر کے نکلے ہیں تو اور بندوں کو لے آئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے ہیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر کے نکلے ہیں. اور بہت سارے صحابہ، حضرت طلحہ کو لے آئے، حضرت زبیر کو لے آئے، دوسرے دن گئے ہیں عبد الرحمن ابن عوف کو لے آئے، عثمان بن مظعون کو لے آئے. یعنی ادھر ہو کر جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو کسی 1-2 کو اسلام کی دعوت دے کر محمد عربی کے قدموں میں آ کے غلام بنا دیتے. اب یہ باتیں آپ اندازہ کریں کہ یہ 2 رشتے بندے کے بڑے عجیب ہوتے ہیں نا، ایک بیوی کا رشتہ اور ایک لنگوٹیے کا رشتہ. اب ان دونوں کے سامنے رسول اللہ کی زندگی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ، بیویاں جو ہوتی ہیں نا، بیویاں یہ خامد کا لوا اتنی جلدی نہیں مانتے. اگر کسی کو گھمنڈ ہے تو آج جا کر پوچھ لیں، اپنے بارے تبصرہ کروا لیں. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ جو اسلام قبول کر رہی ہیں، ایسے نہیں کر رہی، خلوت جلوت کی ساتھی ہیں، سفر و حضر کی ساتھی ہیں، ایک ایک عمل دیکھا ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ کی عمر مبارک 40 سال ہے اور صدیق اکبر کی عمر مبارک 38 سال ہے، صرف 2 سال کم ہے. بچپن کے ساتھی ہیں، اور بچپن کے ساتھیوں سے عیب نہیں چھپے ہوتے. بچپن کے ساتھیوں کو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے، وہ تنہائی کے ساتھی ہوتے ہیں، وہ برے کاموں کے ساتھی ہوتے ہیں. اور جناب صدیق اکبر نے جو یہ فرمایا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ کا پہلا امتی ہوں. کس لیے فرمایا؟ اس لیے کہ بچپن دیکھا ہے، لڑکپن دیکھا ہے، جوانی دیکھی ہے، اور ساری کی ساری بچپن، لڑکپن، جوانی سفید چادر کی طرح بغیر کسی دھبے کے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ ابتدائی شخصیات ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے. اللہ اکبر. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اللہ کا یہ حکم پا لیا، اب 3 سال تک خاموش جو ہے نا وہ دعوت رہی ہے. 3 سال تک حکم ہی ایسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد
عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، پھر غار حرا کے اندر نماز رسول اللہ کے لیے فرض ہو چکی ہے، اس کا طریقہ کیا تھا وہ کوئی صحیح اس کا نہیں ملتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور دار ارقم یہ اس وقت ہیڈ کوارٹر تھا مسلمانوں کا، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں، اور صحابہ اکرام جتنے بھی مسلمان ہو چکے یہ سارے صحابہ اکرام ادھر ہوا کرتے تھے، کوئی آ رہے ہیں یا کوئی جا رہے ہیں۔ 3 سال تک اسی طرح معاملہ چلتا رہا، خاموش دعوت اسلام چلتی رہی، اور 3 سالوں کے بعد آیت نازل ہو گئی، انذر عشیرتک الاقربین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کو اسلام کی دعوت دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر اسلام کی دعوت دی، خاندان کی ایک دعوت کی ہے، اور اس دعوت کے اندر بہت سارے بندوں کو بلایا ہے، اور اس کے اندر دعوت پیش کی ہے، اور اس کے اندر نام لے لے کر کہہ رہے ہیں کہ لا انقذک من اللہ شیئا، اے میری پھپھو جان، اے میرے چچا جان، میری دعوت کو قبول کر لو، میں اللہ سے آپ کو بچا نہیں سکوں گا۔ آج ہمارے اندر ایک ذہن یہ ہے بھئی نماز پڑھو، وہ جی اسی نبی پاک کے امتی ہیں، ہمیں اسی بات پر فخر ہے، ہاں وہ بھائی روزہ رکھو، ہم جی اللہ کے نبی کے امتی ہیں، ہمیں اس بات پر فخر ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایات ہیں، اپنے رشتہ داروں میں بیٹی فاطمہ کا نام لے کر، پھپھو جان حضرت صفیہ کا نام لے کر، چچا جان عباس کا نام لے کر، ایک ایک سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں میں آپ کو آگ سے نہیں بچا سکوں گا، حالانکہ انہوں نے آگ میں جانا ہی کب ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا لا تمسن نار من رآنی، اس بندے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے ایمان کی حالت میں ایک نظر سے مجھے دیکھ لیا، ایک نظر سے مجھے جس نے دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، اس بندے پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں انہیں اور سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ لوگوں اعمال جو ہیں وہ پورے کرتے رہنا، میں قیامت والے دن اللہ سے آپ کو بچا نہیں سکوں۔ تو یہ اجمالی خاکہ جو ہے یہ 40 سال تک یہ سب حضرات کو یاد ہونا چاہیے، اور یہ اسی ترتیب سے، چونکہ یہ نبوت سے پہلے والے سال ہے نا، اس کے اندر وہ ساری چیزیں محفوظ نہیں ہیں، کیا پتا تھا کس کو کیا خبر تھی کہ آنے والے وقت کے اندر یہ شخصیت جو ہے یہ نبی نہیں امام الانبیاء بنیں گے، اس لیے جو بڑے بڑے واقعات تھے وہ میں نے سارے آپ کو بتا دیے۔ ورقہ بن نوفل کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین لے گئی تھی، ایک جملہ ان کا رہ گیا۔ ورقہ بن نوفل نے فرمایا آپ اللہ کے نبی ہیں تو کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے، جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانگی سے فرمایا مجھے میری قوم نکال دے گی، وہ تو میرا اتنا احترام کر رہے ہیں۔ ہاں بڑا اہم واقعہ جو ہے وہ رہ گیا، اس کے اندر وہ حجر اسود کی تنصیب والا، کہ جب حجر اسود کو نصب کرنا تھا بیت اللہ کا، وہ ساری تعمیر وہاں تک پہنچ گئی، اب اس پر بڑی لڑائی ہونے لگی تھی، تو فیصلہ یہی ہوا کہ کل جو مکے میں سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ کرے۔ اللہ نے بڑی فراست دی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تلواریں نکلی ہوئی تھیں، قریب تھا کہ لڑائی ہو جاتی، ہر قبیلہ چاہتا تھا یہ میں کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے داخل ہوئے تو لوگوں کی زبانوں پر جا الامین، رضینا رضینا، وہ امین آ گئے، وہ صادق آ گئے، ان کے فیصلوں پر ہم راضی ہیں۔ اتنی بڑی لڑائی اور اتنا بڑا الجھا ہوا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حل کیا؟ آپ نے ایک چادر بچھائی، اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اندر رکھا، اور جتنے قبیلوں کے بڑے تھے سردار تھے ان کو بلایا، ہر قبیلے کا سردار آ جائے، فرمایا سب اٹھاؤ۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پکڑ کے رکھ بھی دیتے تو وہ کہہ چکے تھے کہ ہم نے فیصلہ مان لیا، لیکن آپ نے کتنا معاملے کو سلجھایا کہ آپ نے سب کو بلایا اور سب کا حصہ ڈال دیا، تو جس وقت قریب گئے تو اس حجر اسود کو اٹھا کر اس جگہ نصب کر دیا۔
تو اب رسول اللہ کے ذہن میں یہ واقعات ہیں، فرماتے ہیں یہ تو مجھے اپنے فیصلوں میں حکم ماننے والے ہیں، یہ تو مجھے صادق اور امین کہہ رہے ہیں، یہ مجھے نکال دیں گے؟ فرمایا ہاں، جس وقت بھی اللہ کی توحید کا کوئی دائی اللہ کی طرف بلاتا ہے تو قوم اس کا یہ حال کرتی ہے۔ آپ ہماری بر صغیر کی نہیں، پنجاب کی تاریخ کوئی پڑھ لیں۔ پنجاب کی تاریخ چونکہ وہ حضرت سید احمد شہید اور سید شاہ اسماعیل شہید ان کے جو دورے ہوئے سندھ اور صوبہ خیبر پختونخوا میں ہوئے، وہاں کے لوگ کافی دیندار تھے۔ پنجاب بھی ایک وقت تھا شرک کے اندھیروں میں تھا، تو یہاں بھی جن لوگوں نے ابتدائی طور پر توحید کا مسئلہ واضح کیا ان میں ایک شخصیت ہے میاں والی کی، مولانا حسین علی صاحب، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، جن کے شاگرد تھے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب، جن کے شاگرد تھے حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری۔ ان کا بھی بالکل یہی حال ہوا، جس وقت پڑھ کے آئیں فرماتے ہیں ٹرین پر میں آ رہا ہوں تو ٹرین ایک دریا سے گزری، تو لوگوں کے ذہن میں تھا کہ یہ مال لے کے آ رہے ہیں، یہ میرا ٹیچی ہے، یہ بریف کیس ہے وغیرہ، تو میرے ذہن میں یہ تھا خدا نہ خواستہ اگر یہ ٹرین اس کو یہاں دریا کے اوپر کچھ ہو گیا تو میری کتابیں اور کاپیاں جو ہیں ان کا کیا بنے، علم لے کے آ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر آ کر میں نے ان کو ازبر کیا، جس وقت یہ مسئلہ شروع کیا تو اس وقت حالت یہی بنی جو سچے دائی کے ساتھ بنتی ہے، قوم نے جو ہے وہ ان کو نکال دیا تھا قوم سے۔ اور جب بھی کوئی بندہ یہ بات مسئلہ توحید، اب تو خیر علماء امت جنہوں نے توحید پر کام کیا ان کی محنتوں کا نتیجہ کہ آج اس پاکستان کے اس صوبہ کے اندر بھی مسئلہ توحید واضح کرنا اور اس کا بیان کرنا آسان ہو گیا۔ آخری بات ایک چھوٹی سی، ہماری جماعت کے بڑے مایہ ناز خطیب ہیں، اللہ نے بڑا ملکہ ان کو دیا ہے، حضرت مولانا سید مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب۔ لطیفے کی بات ہے، ایک دفعہ ان کا یہاں جلسہ ہوا تو ہم نے انہیں غالباً سیدنا صدیق اکبر کا موضوع دیا، تو اس موضوع پر بولے اور اللہ نے ملکہ دیا ہوا ہے سمجھانے کا کہ بالکل ایک ان پڑھ ذہن کا بندہ بھی ان کی بات کو سمجھ کر جاتا ہے، بڑے ہی اللہ نے پیارا ملکہ دیا ہوا ہے۔ تو وہ سیدنا صدیق اکبر کا واقعہ، وہ سارے حالات و زندگی بڑا کمال کا بیان ہوا۔ بندیالوی صاحب جس وقت بعد میں بیٹھے کھانے کی میز پر، والد صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، فرمانے لگے بندیالوی صاحب تہاڈی تقریر دا کک سواد نہیں آیا۔ بندیالوی صاحب ایران کہنے لگے مسئلہ توحید اگر بیان نہیں ہونا تو اس تقریر کا اور اس جلسے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ مسجد میں نے خالص مسئلہ توحید کے لیے بنوائی ہے، باقی جتنے مضامین ہیں وہ ساری مسجدوں میں بیان ہو رہے ہیں، تو مسئلہ توحید۔ بندیالوی صاحب کو اللہ نے بڑی سمجھ دی، دوبارہ جس وقت تشریف لائے اگلے پروگرام میں تو بندیالوی صاحب کی تمہید یہاں سے شروع ہوئی۔ ایک وقت تھا کہ پنجاب میں مسئلہ توحید بیان کرنا یہ موت کو دعوت دینا ہے، اور بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ ہمارے اکابرین کی محنتوں کا نتیجہ کہ آج مجھ جیسا خطیب بھی اگر کسی جگہ مسئلہ توحید بیان نہ کرے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ مسئلہ توحید بیان کہیں نہیں۔ تو ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ جس وقت بھی کوئی مسئلہ توحید اللہ کی طرف بلانے والا دائی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے تو قوم اس کا یہی حال کرتی ہے کہ اس کو نکال دیتی ہے۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوں جس وقت قوم نکالے گی، اس وقت میں آپ کی مدد کرتا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ورقہ بن نوفل اس سے بعد جلد ہی ان کی وفات ہو گئی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تو بات